اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام دیکھنے سننے والوں کو حق علی چینل کے ساتھ میں ہوں ثاقب حسین۔ ناظرین، آج ہم جس بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے بودلہ بہار۔ بودلہ بہار لال شہباز قلندر کے ایک بہت ہی چاہنے والے مرید تھے۔ بودلہ بہار کا مزار جو ہے وہ لال شہباز قلندر کے مزار کے بالکل ٹھیک سامنے ہے۔ بودلہ بہار کی کہانی کچھ یوں ہے کہ ایک مرتبہ بودلہ بہار اب وہ شخصیت ہیں کہ جو لال شہباز قلندر 7 شریف میں اپنے مزار، جہاں پر ابھی ان کا مزار ہے، وہاں پہ وہ روز دھمال ڈالا کرتے تھے۔ تو بودلہ بہار ایک بھی دن وہاں سے مس کیے بغیر جاتے تھے اور اپنے پیر و مرشد کے ساتھ دھمال ڈالا کرتے تھے۔ وہاں پر اس وقت جو 7 شریف کا راجہ تھا، اس کا نام تھا چوپٹ راج، وہ ایک ہندو راجہ تھا۔ وہ لال شہباز قلندر اور بودلہ سرکار سے بہت ہی بغض رکھتا تھا۔ ایک مرتبہ اس نے موقع پا کر بودلہ بہار کو بلایا اپنے دربار میں اور کہنے لگا کہ بودلہ، کیا تو ہر وقت یہ قلندر قلندر کرتا رہتا ہے، کیا دیتا ہے وہ تجھے؟ تو بودلہ بہار نے کہا وہ میرا پیر و مرشد ہے، وہ مجھے بہت کچھ دیتا ہے۔ اس نے کہا تو اسے چھوڑ، میں تجھے تخت و تاج اور سونے سے بھر دوں گا، تو میری طرف ہو جا۔ تو بودلہ بہار نے کہا نہیں، مجھے قلندر سے آگے اور کوئی نہیں۔ جب اس نے یہ الفاظ سنے اس کے، تو بہت زیادہ بحث کے بعد اس نے حکم دیا سپاہیوں کو کہ اس کو پکڑو اور پکڑ کر اس کو کاٹ دو اور اس کے چھوٹے چھوٹے حصے کر کے قصاب، جس کو ہم کسائی کہتے ہیں اپنی زبان میں، اس کے گوشت میں مکس کر دو۔ ایسا ہی کیا گیا، اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے قصاب کو دے دیے گئے اور وہ گوشت بیچ دیا گیا، لوگوں میں بیچ دیا گیا۔ اب لال شہباز قلندر وہاں دھمال ڈال رہے ہیں۔ جب انہوں نے دھمال ختم کی تو انہوں نے دیکھا کہ بودلہ نہیں ہے، تو وہ بودلہ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے محل کی طرف آ گئے۔ انہوں نے آواز لگائی بودلہ، وہ اپنی پنجابی زبان میں کہتے تھے بودلہ کتھے ہیں، بودلہ تو کتھے ہیں۔ جب 2-3 مرتبہ اب بودلہ ہوتا تو بولتا، انہوں نے تو کاٹ کر پھینک دیا تھا اسے۔ جب وہ اپنے جلال میں آئے تو انہوں نے کہا بودلہ کتھے ہے، میں تینوں بلا رہے ہوں۔ تو آپ یقین جانے جس جگہ پر بودلہ کے ٹکڑے تھے، لوگوں کی ایون کے لوگوں کی ہانڈیوں سے نکل کر بودلہ آ کر جڑ گیا اور اس نے کہا جی میرے سرکار۔ تو لال شہباز قلندر نے پوچھا، اب یہ سوال نہ کوئی اٹھے کہ لال شہباز قلندر کو کیا نہیں پتا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا۔ لال شہباز قلندر ان سے خود جاننا چاہتے تھے کہ تمہارے ساتھ ہوا کیا ہے۔ لال شہباز قلندر نے اسے پوچھا بودلہ کیا ہوا تھا؟ انہوں نے ساری کہانی پیش کی، اور جب انہوں نے یہ سارا واقعہ بیان کیا تو لال شہباز قلندر کو جلال آ گیا۔ تو ایک روایت میں آتا ہے کہ لال شہباز قلندر نے اس کے حق میں بد دعا کی، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ لال شہباز قلندر نے یوں اپنا ہاتھ زمین پہ مارا، اور آج بھی 7 شریف میں بودلہ سرکار کے مزار کے سامنے پہلے آتا ہے لال شہباز قلندر کا دربار، پھر بودلہ سرکار کا، اور پھر وہ محل۔ اب بودلہ سرکار نے جب انہیں سارا واقعہ بیان کیا تو انہوں نے ہاتھ مارا زمین پر اور پورا محل کا محل الٹا ہو گیا۔ اور آج تک آپ اگر 7 شریف میں جائیں تو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے قلندر کے کرامات۔ اور یہ جو لوگ اولیاء کو نہیں مانتے، یہ میری ان سے بات نہیں ہے۔ اب جو ولایت ہے وہ ولایت جاگیر ہے مولا علی علیہ السلام کی۔ اب جیسے نبوت، جو نبوت ہے، جتنے بھی نبی بنے ہیں آقا علیہ السلام کے پسینے مبارک سے بنے ہیں۔ یہ حدیث مبارک ہے کہ جتنے بھی اللہ نے نبی بنائے وہ میرے پسینے سے بنائے، یہ ان کے پسینے سے بنے ہیں۔ تو ولایت جاگیر ہے مولا علی علیہ السلام کی۔ جب بھی کوئی ولی، آج تک ولایت آج تک جاری ہے، جب بھی کوئی ولی بنتا ہے تو وہ مولا علی علیہ السلام کی اجازت سے بنتا ہے، کیونکہ ولایت جاگیر ہے مولا علی علیہ السلام۔ چلے اب باتوں سے بات نکل آئی ہے تو میں ایک اور ولی کا پیش کرتا چلوں آپ کو واقعہ۔
بابا فرید الدین گنج شکر اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تو آپ سب نے سنا ہے، اور ان کی کرامات کے بارے میں بھی کہ بابا جی پانی پر پیدل چلا کرتے تھے، بغیر ڈوبے پانی پر چلا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ بابا جی پانی پر چل رہے تھے کہ مرید نے آواز دی، اس نے کہا اپنی خواہش ظاہر کی، اس نے کہا بابا جی میں بھی پانی پر چلنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ۔ بابا جی اس کے بہت اصرار پر بابا جی نے کہا ٹھیک ہے تو بھی پیچھے آ میرے، اور کہتا جا حق فرید یا فرید۔ اب وہ شخص چل پڑا بابا جی کے پیچھے، وہ کہہ رہا ہے کہ حق فرید یا فرید، حق فرید یا فرید۔ تو اس نے سوچا، اس شخص جو پیچھے چل رہا تھا بابا جی کے، اس نے سوچا یار میں حق فرید یا فرید کہہ رہا ہوں، تو بابا جی تو نہیں حق فرید یا فرید کہہ رہے ہوں گے، میں ذرا قریب ہو کے سنوں بابا جی کیا کہہ رہے ہیں۔ اس نے تھوڑی سی سپیڈ اپنی بڑھائی اور وہ بابا جی کے قریب گیا، اور اس نے کان لگا کر سنا تو بابا جی کہہ رہے ہیں حق علی یا علی، حق علی یا علی۔ تو اس نے کہا بابا جی کر رہے ہیں تو میں بھی حق علی یا علی کہنا شروع کر دوں۔ اس نے بھی حق علی یا علی کہنا شروع کر دیا تو وہ ڈوبنے لگا۔ بابا جی نے اسے اوپر نکال کر جھنجھوڑ کر کہا کہ سن، ہر زبان علی کا نام لینے کے قابل نہیں، آج تک جو بھی ولی بنا وہ مولا علی علیہ السلام کا نام لے لے کر بنا، جو بھی تا قیامت تک جو بھی ولی بنے گا وہ مولا علی علیہ السلام کی اجازت سے بنے گا، کیونکہ یہ اللہ نے جاگیر دے دی ہے مولا علی بادشاہ کو۔ اب یہ نہ کوئی کہے کہ جاگیر مولا علی علیہ السلام کی کیسے ہوئی، جبکہ اللہ نے انہیں بھی ولایت اللہ نے عطا کی ہے، بے شک انہیں بھی ولایت اللہ نے ہی عطا کی ہے۔ آپ کو دنیا میں کتنی چیزوں کا مالک اللہ نے بنایا ہے، دنیا میں کتنی چیزوں کا مالک آپ کو اللہ نے بنایا ہے، مالک بے شک وہی ہے لیکن اختیار آپ کو دیا ہے۔ اگر کوئی بھی چیز، اب مجھے آپ سے کوئی چیز چاہیے، میں بھی انسان ہوں آپ بھی انسان ہیں، جب مجھے کوئی آپ سے چیز چاہیے ہوگی تو اللہ نے اس چیز پر آپ کو اختیار دیا ہے نا، میں آپ کے پاس جاؤں گا بھائی مجھے یہ چیز چاہیے آپ سے، تو یہ کوئی بات نہ کرے کہ وہ علی کا نام لے لے کر کیسے کوئی بنتا ہے ولی، میرے بھائی ایسا ہی ہے۔ اگر آپ نہ مانے وہ آپ کی ایک الگ بات ہے، ازلوں سے علی کو ماننے والے اور نہ ماننے والے بہت سارے ہیں۔ اب آپ کس کیٹیگری میں شامل ہونا چاہتے ہیں یہ آپ کی مرضی ہے۔ میں امید کروں گا کہ آپ کو یہ واقعہ سن کر مولا علی بادشاہ کی شان کے مطابق کچھ اور علم ہو گیا ہوگا کہ وہ کتنے بڑے ولی تھے، امام الولی ہیں، ولیوں کے سردار ہیں مولا علی بادشاہ۔ آپ کو علم ہو گیا ہوگا کہ مولا علی بادشاہ کتنے بڑے ولی ہیں، وہ ولی نہیں وہ ولیوں کے سردار ہیں۔ آج تک جتنے بھی بڑے سے بڑے کلندر، اب کلندر سے بڑا ولی کوئی نہیں ہوتا دنیا میں، کلندر سے بڑا کوئی ولی نہیں ہے، اور کلندر نے ہی کہہ دیا ہے، آپ نے پہلے میری ویڈیوز دیکھی ہوگی، کلندر بادشاہ کا اگر آپ سنیں نا تو کلندر نے کہا کہ میں آج کلندر ہو کے، سید ہو کے، میں آج اپنے آپ کو علی کی گلی کا کتا کہتا ہوں، یہ کلندر کہہ رہا ہے۔ تو پھر آپ حساب لگا لیں کہ علی کیا ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔